اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو مومن کہنے والو، مسلمان کہنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ، ہم نے دنیا کی آگ دیکھی ہے، کسی کی دکان میں شارٹ سرکٹ لگ جائے اور آگ لگ جائے، ہم نے دیکھا ہے پوری دکان جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے فلسطین کے اندر آگ میں جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اے اللہ، ہم نے دنیا کی آگ تو دیکھی ہے، ہم نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی۔ اے اللہ، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، لکڑی سے نہیں جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے اللہ، دنیا میں ایک مجرم کو سزا ہوتی ہے، وہ مجرم جج سے سودے بازی کر لیتا ہے، اچھے وکیل کو ہائر کر کے پولیس والوں سے ساٹھ گانٹ کر لیتا ہے، بڑے بڑے باہوبلی، بڑے بڑے گنڈا لوگ جیل کے اندر بھی آرام سے اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں۔ اے اللہ، کیا جہنم کی جیل میں بھی ساٹھ گانٹ ہو جائے گی؟ اے اللہ، کیا جہنم میں جانے والے بھی رشوت دے دیں گے؟ فرمایا نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے اور جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کسی کے اوپر کوئی دیا نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ ان کو آدیش دے گا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بچاؤ میرے بھائی۔ ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر کارڈ بھیجا، مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرا میسج کیا، مولانا صاحب آپ کی فیملی کی بھی دعوت ہے، آپ کو پورے پریوار کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، پورے پریوار کو لے کر کے آئیں گے۔ بچوں سے کہا، بچے خوش ہو گئے، چلو ساتھ میں چلیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں، ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو ساتھ میں شامل کر کے کھاتے ہیں، ہم اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس پریوار کو تم شادی میں ساتھ میں لے کے جاتے ہو، گھومنے پھرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، شاپنگ کرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، جس پریوار کے لیے تم دن رات قربانی دیتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو بہت بات کی بات ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کی بات تو بھی بہت بعد میں، اگر ہم کو صرف یہ پتہ لگ جائے ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی، بچہ اور بیوی خطرے میں، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سماج کو سدھارنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے پریوار کو بچائے گا، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، پورا سماج سدھر جائے گا میرے پیارے ساتھی۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے
وہ قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیتیں ان کی زبان پر جاری ہیں۔ مجھے نہیں پتا کلیا چک والوں اور سلطان گنج والوں آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، لیکن نہیں پڑھتے ہو تو اللہ کے واسطے پڑھا کرو۔ میری ماں بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن جتنے بھی کام ہوں، بہت سارے کام ہماری مائیں بہنیں پورے ہفتے میں نہیں کرتی ہیں، جمعہ کے دن کرتی ہیں۔ واشنگ مشین لگا لیتی ہیں، پورے ہفتے کا کپڑا وہ جمعہ کو دھوتی ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کو جمعہ کے دن زیادہ کام ہوتا ہے، مگر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی اذان کے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران 15 منٹ کا اور 20 منٹ کا ٹائم نکال لو اور سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اس کو نور عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کا نور ہمیں مل جائے گا تو ایک ہفتے تک ہم اس کی برکت کو محسوس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ضرور 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، آپ وقت نکال کر کے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کرو۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی کر لیں، میرے بھائیوں آپ بھی کر لیا کریں۔ کل جمعہ کا دن ہے، آپ یہ کام ضرور کریں۔ عبداللہ بن مسعود تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے دوران سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، جب ان دونوں کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا، جب یہ دونوں ایک گاؤں سے گزرنے لگے، اللہ فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس گاؤں میں گئے تو انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس مکھی چوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے اس دور کے 2 نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، یہ دونوں تھکے ہارے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو یہ دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی، ان کنجوس لوگوں نے ہمیں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اے خضر اگر آپ کو دیوار ٹھیک کرنا ہی تھا تو اس کی کوئی اجرت لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے، آپ کو فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے، اور اے موسیٰ اس مکان کی دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور خزانہ گاؤں کے لوگ لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان بچوں کا خزانہ اگر گاؤں والے لوٹ لیں گے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو جائے گی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ اب یہاں پہ جو بات پوائنٹ کی ہے میرے بھائی بڑے غور سے سنیے گا، یہاں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ باپ جب نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کا خزانہ ڈوبنے نہ دیا، نیک باپ کے بچوں کو اس کے خزانے سے محروم نہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس آیت کو پڑھ کر کے عبداللہ بن مسعود رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا ان کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا، عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے، یہ کام یہ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کا کام تیرا باپ تیرے لیے کر رہا ہے کہ کل تو سکھی رہے، کل تو اللہ کے یہاں بھی نجات پا جائے اور دنیا میں بھی تو
چین سے رہے. اے میرے بچے, تیرا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے. آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتے ہیں. مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی, مدرسے میں پڑھا رہا تھا, LIC والا آیا, اس کو کسی نے بتا دیا تو مولانا کو تیسری بیٹی ہوئی. آیا میرے پاس, مولوی صاحب تیسری بیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا. اب کہنے لگا, بیچارہ بڑا افسوس ظاہر کرنے لگا, ارے مولوی صاحب تیسری بیٹی ہو گئی. ابھی میں یہاں آیا, آپ کے گاؤں میں ایک صاحب کے یہاں کھانا کھایا, میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے؟ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کر. بیٹی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے, آرزو کر رہا ہے, ورنہ آج حالات تو یہ ہے جس کو 3 بیٹی ہو گئی لوگ بیچارے ترس کھاتے ہیں, ارے یہ تو 3 بیٹیوں کا باپ تھے. کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے, بیٹی کوئی عذاب نہیں ہے, بیٹی کوئی کلنک نہیں ہے. اگر 3 بیٹیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ 3 بہترین مقدر لے کر کے آتی ہیں اپنے باپ کے لیے. وہ اپنے باپ کی قسمت کو جگانے کے لیے آتی ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم دے, اچھی تربیت دے, اچھی جگہ ان کی شادی کر دے, تو وہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جس کو 2 بیٹیاں ہیں وہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے 3 بیٹیاں مل جائیں. LIC والا مجھے سمجھانے لگا, مولوی صاحب یہ پالیسی لے لیجئے, اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے, 20 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی, شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی, اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا. میں نے کہا تم چلے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں تمہاری پالیسی کی. آج اپنی اولاد کے لیے آدمی LIC کی پالیسی لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے میرے بھائی؟ چنتا ہے, فکر ہے اپنی اولاد کی. جس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے, اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں, تو اپنے آپ کو نیک بنا لو, اپنے آپ کو متقی بنا لو, اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو, اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اپنے آپ کو دیندار بنا لو. اللہ کی قسم اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا آپ کے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے. اگر آپ نیک ہیں, اگر ہم نیک ہیں, ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, جس طریقے سے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. سماج کو سدھارنا ہے, پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر سماج کو سدھارنا ہے, ہمارے بدن میں ہلکی پھلکی سردی زکام اور بخار ہوتا ہے, اور ساتھ میں ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے. ابھی تلڈانگا کے ایک بہت مشہور ہماری جماعت کے حاجی جہانگیر صاحب کے یہاں میں دوپہر میں ایک دن ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا. مجھے پتہ لگا کئی دن سے وہ بیمار ہیں, ان کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا. اور جب میں ان کے یہاں پہنچا, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک دن اپنے گھر میں چلتے چلتے میں گر گیا تھا, کمر کی ہڈی کریک ہو گئی, بستر پڑ گئے, کئی مہینوں بستر پڑے رہے. ظاہر ہے کہ اب ان کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی, اب ان کو سردی زکام اگر ہوگا, وہ ڈاکٹر سے سردی زکام کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے, وہ پہلے اپنی ہڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ بڑی بیماری ہے. بنارس میں ہمارے ایک رشتہ دار میں بالکل نوجوان لڑکا, 25-30 سال کا نوجوان لڑکا بالکل اچانک بیمار پڑتا ہے. ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, چیک اپ کرایا جاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو TB ہو گیا ہے. کل تک جو نوجوان چلتا پھرتا نوجوان تھا, آج بستر پڑا ہوا ہے, سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہے, سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے. ایک بڑی خطرناک بیماری TB نام کی اس کو پکڑ چکی ہے. بنارسی میں میرا جاننے والا ایک نوجوان لڑکا بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے, پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کا. میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری ماں بہنوں, ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے, ہم پہلے اس کا علاج کراتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں. سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے, سماج کو سدھارنا ہے, سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے, سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے, سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। हमें ये पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो ज़ानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है। हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नज़र से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्मगाह बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। माफ़ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, ज़िना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ़ कर सकता है, अल्लाह ज़िना करने वाले को माफ़ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बग़ैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार। ओ लोगों, जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है उसके लिए। मेरा अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ़ करने वाला है, जो गफ़ार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है उससे कहीं ज़्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूरुर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ़ कर देंगे, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ़ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफ़ी नहीं होगी अल्लाह के यहाँ। मुसलमान इसको हल्के में लेता है, कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है। इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज आपको आज तारीख कितनी है? बताओ भाई, तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूँ, अरबी की तारीख पूछ रहा हूँ। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कितनी है मालूम है किसी को? नहीं मालूम है मौलवी साहब। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमज़ान का महीना आता है, तब जोड़ते हैं, आज पहला रोज़ा, हाय हाय आज दूसरा रोज़ा, आज तीसरा रोज़ा। रमज़ान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चाँद देख लें, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चाँद निकल जाए, इतनी चिंता होती है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हो गई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बम्बई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उस ख्वाजा का उर्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह के नेक बंदे को, एक अल्लाह के वली को गरीब नवाज का लक़ब दे रहे हैं।
کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے۔ وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی، اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے۔ شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، اپنی لڑکیوں کی شادی کرو،
تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا۔ دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کرو اور آگے بڑھیے۔ سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکیں۔ او لوگوں، واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ او میری بہنوں، تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا، قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دی۔ وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے، بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی سلیبس میں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، ہر واز میں سنایا جاتا ہوں۔ قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا، طاقوں میں سجا دیا گیا، آنکھوں میں بسا لیا گیا۔ قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے، قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ جو بھاشا آپ کو آتی ہو، جو لینگویج آپ کو آتی ہو، اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پر غور کیا کرو، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگو، یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے، کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے۔ او لوگو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی، سانس اٹک گئی، ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے، کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اور قرآن ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام
سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے۔ اسی بنگال کے علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے، فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، او لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، او لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ او لوگوں، مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسجد بنا لیجئے، اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے، مگر یاد رکھنا اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑی خطرناک پلاننگز ہیں، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کی علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یو پی کا رہنے والا، جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے، ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یو پی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یو پی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
मेरे नौजवान साथियों, कलिया चक का इलाका बिजनेस मैन लोगों का इलाका है, कारोबारी लोगों का इलाका है। इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाएं, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार, उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। क़यामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी? अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक़ है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप ज़िंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है, और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा कुछ छूट गया। आजकल सफ़र करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेते थे, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं हैं। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफ़र में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाऊँ, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफ़र में हालात ऐसे हो गए, आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फ़िक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसी फ़िक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज़ निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलिया चक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलिया चक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थीं। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों, ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूज़िक की आवाज़ को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूज़िक की आवाज़ को मिज़मारुश शैतान करार दिया, आज म्यूज़िक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलिया चक की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने
نہیں کیا، اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں، وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا، اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ سوال آتا ہے، مردے کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں۔ سوال آتا ہے، مولوی صاحب کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مردے کو آپ نے دفنا لیا، فصلوا لہ التثبیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگتے ہیں، پوری اذان دیتے، پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں، مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، ہم اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی، دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد لوگ اذان دیتے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے؟ دین لاجک کا نام نہیں ہے۔ سردی کا موسم میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے، مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہوں، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا، تو کل عشاء کی نماز کے پہلے تک، یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے۔ ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں، تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے۔
میں اگر آج مسا کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسا کرتے ہیں ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسا کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم مسا ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے وہ نیچے لگتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم۔ ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم۔ درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ مہر مبین ہے، وہ نور یقین ہے، وہی حاصل حب دنیا و دین ہے۔ وہ مہر مبین ہے، وہ نور یقین ہے، وہی حاصل حب دنیا و دین ہے۔ جسے آپ فرما دیں قول و عمل سے، وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ الہی جسے قوت بالوں پر دے، زر و سیم دے اور لعل و گوہر دے۔ الہی جسے قوت بالوں پر دے، زر و سیم دے اور لعل و گوہر دے، اسے پھر زیارت سے محروم کر دے۔ یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بروز قیامت
بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. মিডিয়া বলো তোমরা এটা ফটো করছো তো আমাদের জন্য এটা এসেছে দেখতে পাচ্ছি না যে اگر عورتوں کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے تو یہاں سے جو اونچے اسٹینڈ ہے سب ہٹا دیجیے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے سارے اسٹینڈ ہٹا دیجیے. یہ کیا ضرورت ہے؟ اگر پبلک جو بیٹھی ہے اگر اس کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، یہ 50 سینکڑوں اسٹینڈ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ 2 منٹ আমাদের এইটার পর জরুরি নেই তো এটা টানতে হবে তোমাদেরকে এটা টানো میں خود پریشان ہوں ان چینل والوں سے. کب کون سا چینل والا کیا تھمبنیل لگا دے، کیا وہ ویڈیو ڈال دے، کیا ہیڈنگ لگا دے، کوئی بھروسہ نہیں. کس کو میں منع کروں، کس کو اجازت دوں؟ منع کر دیجیے. بالکل میرا کیا اس میں معاملہ ہے؟ جلسے کے آرگنائزرز جو ہیں وہ اس کو ہٹا دیں، پبلک کو دقت ہو رہی ہے. নিচে করো না হলে সব কিছু নিয়ে কোন এই দিকে পিছনে সামনে নিও এই তোমরা পিছাও তো পিছাও পিছাও তোমরা পিছাও এটা টানো পিছাও পিছাইনি পিছালে গেলে জলদি করে দাও হালকা নিচে দাও হালকা নিচে দাও এরকম প্রোগ্রাম হয় না, প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল নিচে দাও নিচে দাও محترم حضرات، پروگرام آپ کا ہے، چلانا اسے سکون کے ساتھ مقرر کے ساتھ ساتھ آپ سب کی ذمہ داری ہے. پروگرام کی جو ایک اس کا وقار ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو باقی رکھنا ہے. آج کا یہ پروگرام سلطان گنج کلیا چک میں 2 روزہ پروگرام جس کا آج دوسرا دن ہے. کل کے پروگرام میں ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے، ان کا خطاب ہوا تھا. آج کے پروگرام میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. پروگرام مسجد کے لیے ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. مگر میں ایک بات بڑی صاف آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے قاری صاحب آپ کے اس پروگرام میں چندے کے لیے تقریر کر رہے تھے، مسجد کے لیے چندہ کر رہے تھے. چندے کے دوران ایک بہت بڑی سی جلیبی آئی اور جلیبی کے اوپر لکھا ہوا ہے 786. اس جلیبی کو یہاں اس کی نیلامی لگی، اس کی بولی لگی اور 5500 5,500 روپے میں اس جلیبی کو کسی نے خرید لیا، یا ایک طریقے سے کہہ دیجئے کہ مسجد میں چندہ دے دیا. میں آپ سے 2 بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ چیز میرے سامنے ہوئی ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا. مسجد میں آپ کو چندہ دینا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سامان کی بولی لگے اور نیلامی ہو
اور آپ اس کے ذریعے تعاون کریں، یہ کوئی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں جس بھائی کو 5,500 روپیہ مسجد میں چندہ دینا ہے وہ آئے اور سیدھے 5,500 روپیہ چندہ دے دے، یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ 786 اس گنتی کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کا کلیا چک کا علاقہ بہت سارے معاملات میں ابھی بھی دین کی جانکاری اور دین کے علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ ہر سال آپ جلسہ کرا رہے ہیں، میں تو پچھلے 7-8 سالوں سے آ رہا ہوں، مولانا جرجیز صاحب تو یہاں 20-25 برس سے آ رہے ہیں۔ آپ کا علاقہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے کہ صاحب یہاں کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے سکون کے ساتھ 2-2 گھنٹہ لوگ تقریر سنتے ہیں، بڑی تعریف لوگ کرتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں 2 گھنٹے تقریر سننے کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو اتنی بھی جانکاری نہیں ہے کہ 786 اس گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام گنتیوں کا دین نہیں ہے میرے بھائی، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بولتے ہیں، اہل حدیث بولتے ہیں، اور ہمارے جلسے میں 786 ایک جلیبی پر لکھا ہوا ہے، اور اس 786 کی گنتی کو ہم اتنا مقام دے رہے ہیں کہ ہم اس جلیبی کو 5,500 روپے میں خرید رہے ہیں۔ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ لوگ موبائل کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں 786 اگر لگا ہو، اس موبائل نمبر کو لوگ 50,000 ہزار روپے میں خریدتے ہیں مارکیٹ سے۔ لوگ بائک خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، اگر کار کا نمبر 786 پر ختم ہو رہا ہے، اس نمبر کو خریدنے کے لیے لوگ 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اس 786 کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نمبر ہے 786۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گنتی 92 ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے مکان کے دروازے پر لکھتے ہیں 786/92، 786/92۔ میرے بھائی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کسی چیز کی کوئی گنتی بنا دیں، کوئی نمبرنگ سسٹم بنا دیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، گنتی پڑھنے سے آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی کلیا چک میں اور آپ کے اسی مالدہ میں بہت سارے لوگ اپنے مکان اور دکان میں آپ دیکھیے، انہوں نے گھروں میں ایک وہ لگایا ہوا ہے، ایک تغرا لگایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری گنتیاں لکھی ہیں، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ تغرا اور یہ اسٹیکر اور یہ چیز جب تک میرے گھر میں ہے میرے گھر میں برکت ہوتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں وہ گنتی چھوڑ دو، اگر قرآن کی آیت بھی آپ کے گھر میں لکھی ہے تو برکت نہیں آئے گی۔ قرآن کے لٹکانے سے برکت نہیں ملتی ہے، قرآن کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو لٹکا لو، اس کو گھر میں فریم کر کے لگا دو، گھر میں شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائی 2 گھنٹہ تقریر اگر آپ سنتے ہیں تو اس تقریر کا کچھ اثر بھی لے کر کے جائیے، صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے ہمیں اڑانا نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے اور مسجد کے لیے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میرے بھائی حضرات بھی بیٹھے ہیں، جتنی طاقت آپ کے اندر ہو آپ یہاں سے اس پروگرام والوں نے مجبوری تھی، مجھ سے جلسے کی تاریخ قاری صاحب نے مانگی، پہلے میں نے 11 تاریخ دی تھی، پھر 11 تاریخ کو میری کچھ مصروفیت تھی، یہ ہوا چلو 18 تاریخ کو رکھ لو۔ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سردی ہوگی۔ کل کے پروگرام میں تو میں نے سنا اور زیادہ سردی تھی، آج تو سردی کم ہے۔ اتنی سردی کے باوجود آپ حضرات ایک بڑی تعداد میں پروگرام میں آئے ہیں، اور میری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ جذبہ تعریف کے قابل ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، 2 دن کا پروگرام ہوا ہے، اللہ اس مقصد کو مکمل کرے اور اس مسجد کی تعمیر کو ہم سب کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک اور شکایت کرنی ہے آپ سے. ہو سکتا ہے میری بات بری لگ رہی ہو، معاف کیجیے، لیکن جو بات میں دیکھتا ہوں جو بری لگے گی میں آپ کے منہ پر بول کے جاؤں گا. یہ اسٹیج کی جو رونق ہے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کوئی شادی کا منڈپ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، یہ دین کی مجلس ہے. یہ قرآن و حدیث یہاں پڑھا جا رہا ہے. آپ کا اسٹیج، آپ کا پروگرام، آپ کا شامیانہ سمپل ہونا چاہیے. اہل حدیث کی پہچان اس کی سادگی سے ہے. اتنا تڑک بھڑک اور اسٹیج کے اوپر اور شامیانے کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، پیسے خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اپنے اسٹیج کو سمپل بنائیے. یہ پیغام جائے کہ ہاں کلیا چک میں جو پروگرام ہوتا ہے بڑے بہتر طریقے سے، بڑے سمپل طریقے سے، بڑے سادہ طریقے سے وہاں پروگرام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. میرے بھائیوں، مجھے آج کے پروگرام کے لیے جلسے کے آرگنائزرز نے کوئی موضوع نہیں دیا ہے، کوئی ٹاپک نہیں دیا ہے. میں نے اپنے حساب سے، اپنے دماغ سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک ایسا موضوع جس پر اس وقت ہم سب کو بہت زیادہ بولنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. سماج کو کیسے سدھارا جائے، سوسائٹی کو کیسے صحیح کیا جائے. سماج کے اندر جو چیزیں برباد کر رہی ہیں، نشٹ کر رہی ہیں، سماج کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں، ان چیزوں کو کیسے سماج سے ختم کیا جائے، اس پر آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے، اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے. میرے بھائیوں، سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج صحیح ہو جائے، سماج سدھر جائے، تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ سدھر جائیں، لیکن ہم نہ سدھریں. نماز نہ پڑھنے والا باپ بھی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے. نماز نہ پڑھنے والی ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی نمازی بن جائے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. بھائی آپ کو اگر روشنی کرنا ہے تو روشنی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ماچس کی تیلی کو جلانا پڑے گا. پہلے ایک موم بتی کو جلانا پڑے گا. جب ایک موم بتی یا ایک لائٹ جب روشن ہو گئی، اس سے آپ سینکڑوں لائٹ روشن کر سکتے ہیں. شروعات تو کرنی پڑے گی نا، اور وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے، اپنے آپ سے کی جاتی ہے.